تیسری بات یہ ہے قرآنی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. ہمارے الحمدللہ ادارے کی طرف سے کارڈ چھپا ہے 70 قرآنی دعائیں. جو بھی ہم سے صرف ڈاک خرچ دے کر منگوانا چاہیں تو وہ منگوا سکتے ہیں. 70 قرآنی دعائیں. صبح و شام ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ان ہمارے بہت بڑے عظیم بزرگ ہیں, اللہ کے بڑے پیارے ولی ہیں. میں ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں ان کے بارے میں. اللہ پاک نے ان سے پوری دنیا میں بڑے دین کے کام لیے. ان کی مشاورت سے ہم نے یہ الحمدللہ دعاؤں والا کارڈ مرتب کیا ہے. ہمارے بے شمار ادارے کی طرف سے کارڈ چھپے ہیں, لیکن یہ کارڈ 70 قرآنی دعائیں, یعنی قرآن میں 70 سے بھی زیادہ دعائیں, سینکڑوں دعائیں ہیں, لیکن ان میں سے چن کر ہر موضوع پر, جیسے رزق کی برکت ہے, صحت کے لیے ہے, فلاں مسئلے, ہر مسئلے کے لیے 2 3 دعائیں لے لی ہیں, تو وہ 70 قرآنی دعائیں بن گئی. تو وہ 70 قرآنی دعاؤں کا کارڈ اہتمام سے منگوائیے. لیکن ہمارے سے لوگ زیادہ شادی کے لیے رابطہ کرتے ہیں, اس کے لیے میں نے 2 دعائیں بتا رہا ہوں اس میں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ صحیح تلفظ کے ساتھ اگر آپ کسی سے بھی قرآن پڑھنے والے سے سیکھ لیں تو اچھی بات ہے, ورنہ ہمیں واٹس ایپ پہ سنا دے. بعض دفعہ دعا میں کمی بیشی ہو جائے تو دعا بد دعا بھی بن سکتی ہے. دوسری دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ان دونوں دعاؤں کا ترجمہ سن لیں. اے ہمارے رب, ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. دوسری دعا کا ترجمہ ہے اے میرے رب, تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل فرما دے میں اس کا محتاج ہوں. یہ دونوں قرآنی دعائیں ہیں, اللہ کے پیاروں نے مانگی, اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے جب مانگی تو اللہ نے دعاؤں کو قبول فرمایا. تو اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی, اور اس کے بعد بھی کروڑوں لوگ ان دعاؤں کو مانگ کر اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے بے شمار فوائد حاصل کر چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے اچھی بیویاں اور اچھے شوہر حاصل کر چکے ہیں. تو جیسے وہ کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں, تو آپ کیوں محروم ہیں؟ آپ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. عجیب مجھے افسوس ہوتا ہے, بڑی حیرت ہوتی ہے, عام لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی یہ دعاؤں کو زبانی یاد نہیں کیا ہوا. یہ دعائیں تو نفل نمازوں کے سجدوں کے اندر پڑھو, اور ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھو, اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے پڑھو. ٹھیک ہے, اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے 1-2 دفعہ پڑھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو فوراً قبول کیا. وہ نبی تھے, ان کے مانگنے کا اور اسٹائل تھا, اور وہ ایک عجیب انداز سے وہ پڑھ رہے تھے. تو کہاں نبی کی قوت دعا اور کہاں میری اور آپ کی قوت دعا. تو اس لیے ہمیں اپنی ڈوز بڑھانی پڑے گی. ان کی 2 رکعتیں ہماری 100 رکعتیں, ہماری 100 رکعتیں بھی ان کی 2 رکعتوں کے برابر نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم اپنی رکعتوں کو بڑھائیں. ایک ہی تو در ہے, یہیں سے ملنا ہے. تو اس لیے ان دعاؤں کی برکت سے آپ ضرور اللہ کے خزانوں کو حاصل کریں.